نسل تو آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جس دور میں مسلمانوں کی نئی نسل کے بچے اپنی ہسٹری کو پڑھنے سے بوریت محسوس کرتے ہیں۔ آج حالات تو یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان بچے کو اپنی تمام چیزوں سے توجہ کو ہٹا کر صرف اپنی ہسٹری یعنی اتہاس پر توجہ دینا چاہیے، لیکن وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے بچوں کا آج الٹا حال ہو چکا ہے۔ وہ لوگ اپنی ہسٹری کو پڑھنے کی بجائے پب جی، ٹک ٹاک جیسے فالتو کے ایپس پر اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تمام لوگ دھیرے دھیرے پہلے کے لوگوں کے مقابلے میں اپنے مذہب یعنی مذہب اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو، ہم سب کے لیے ہسٹری کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم سب لوگ اپنی ہسٹری کو پڑھیں گے اور اس ہسٹری میں ہم اپنے بڑے بڑے ہیروز کے بارے میں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر ہی اپنا خود کا یا پھر اپنے مذہب کا یا پھر اپنے ملک کا نام ہسٹری میں لکھوا سکیں گے، کیونکہ ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اتہاس تمہیں یاد رکھے تو تم بھی اپنا اتہاس یاد رکھو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے اسلام کے مہان یودھا کے بارے میں کہ جس کی بہادری اور پیترے بازی کی تعریف نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی کرتے آئے ہیں۔ دوستو، اتہاس کا یہ مہان یودھا کتنا زیادہ طاقتور اور ہوشیار تھا، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یودھا کو سیف اللہ کا نام دیا تھا۔ سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار، یعنی ان کا نام رکھا گیا تھا اللہ کی تلوار۔ دوستو، اس مہان اور ہوشیار شخص کو آج پوری دنیا خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، خالد بن ولید کا جنم 592 عیسوی میں مکہ شہر میں ہوا تھا۔ آپ کے والد یعنی جن کا نام ولید تھا، ان کی گنتی مکہ کے ان چند لوگوں میں ہوا کرتی تھی جو مکہ میں سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ نامور لوگ تھے۔ دوستو، جس وقت اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اس وقت خالد بن ولید ان لوگوں میں گنے جاتے تھے کہ جو لوگ اسلام کے سب سے زیادہ مخالف تھے۔ یہ اسلام کے سب سے زیادہ کٹر دشمن تھے اور اعلان نبوت کی 19 سال بعد تک یہ کافر ہی رہے۔ یہ اسلام کے اتنے زیادہ بڑے دشمن تھے کہ ہمیشہ اسلام کو ہی مٹانے کے بارے میں سوچا کرتے تھے، ہمیشہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ ہی میں بیٹھا کرتے تھے۔ مگر دوستو، جگ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو شان ہی نرالی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دے دے، اور یہی خالد بن ولید کے ساتھ ہوا۔ دوستو، جب بھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوا کرتی تھی تو زیادہ تر جنگوں میں کافروں کی طرف سے فوج کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید ہی ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ فوج میں سب سے زیادہ مہارت رکھا کرتے تھے۔ دوستو، یقینی طور پر آپ نے وہ واقعہ تو ضرور سنا یا پڑھا ہوگا کہ جب جنگ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج میں سے کچھ صحابہ کو ایک پہاڑی کے راستے پر یہ کہہ کر کھڑا کر دیا تھا کہ چاہے مسلمان فوج جیتے یا ہارے، لیکن تم لوگوں کو اس پہاڑی کے راستے سے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ پہاڑی ایسی جگہ پر تھی کہ مکہ کے کافروں کی فوج اگر چاہتی تو اس پہاڑی کے راستے سے پیچھے سے آ کر مسلم فوج پر چپکے سے حملہ کر سکتی تھی۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس پہاڑی پر چند صحابہ کو کھڑا کر دیا تھا تاکہ کافر ادھر سے کسی بھی صورت میں حملہ نہیں کر سکیں۔ دوستو، بہت خطرناک جنگ ہوئی، مسلمانوں نے گنتی میں کم ہونے کے باوجود بھی مکہ کے کافروں کو دھول چٹا دی، لیکن یقیناً خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جن چند لوگوں کو اسلام کے پیغمبر یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہاڑی کے راستے پر کھڑا کیا تھا، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں اور کافروں کے مال کو لوٹنے لگے ہیں تو ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور میدان میں آ کر خوشی منانے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کی فوج میں شامل تھے اور اس وقت کافر ہوا کرتے تھے اور جنگ میں بھی بہت زیادہ مہارت رکھا کرتے تھے، انہوں نے اپنے چند لوگوں کے ساتھ میں پیچھے سے مڑ کر اس پہاڑی والے راستے سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا۔ یہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ مسلمانوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ خالد بن ولید نے اپنی تلواروں سے لگاتار کئی صحابہ کو شہید کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے اب ان کی ہار میں بدل چکی تھی، اور یہ سب کچھ ہوا تھا خالد بن ولید کی مہارت کی وجہ سے، جو اس وقت کافر ہوا کرتے تھے۔ دوستو، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید اکثر پریشان رہنے لگے تھے،
اور ان کی پریشانی کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ تھی اسلام کی دن و دن ترقی ہونا۔ دوستو وہ ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کافروں نے کئی بار مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں چیلنج کیا ہے، لیکن کافروں نے ہمیشہ اچھے ہتھیار اور اچھے جنگجو اپنے پاس ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ مسلمانوں سے منہ کی کھائی ہے۔ ان کے دماغ میں عجیب عجیب باتیں آیا کرتی تھیں۔ وہ سوچتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ ہم سے جیت جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہو۔ کبھی ان کے دماغ میں آتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد سچ میں ہی اللہ کا رسول ہو۔ دوستو حضرت خالد بن ولید ان تمام باتوں سے پریشان ہی تھے کہ اچانک سے ایک دن ان کے بڑے بھائی کا ان کے پاس ایک خط آتا ہے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے خالد تم کہاں ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے کہ آخر خالد کہاں ہے۔ اس خط میں ان کے بھائی نے لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف آؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خط پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید کے اوپر اس خط کا اتنا خطرناک اثر ہوا کہ آپ فوراً پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، یعنی اسلام دھرم میں شامل ہو گئے۔ دوستو حدیثوں کی کتاب میں آتا ہے کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کی طرف یعنی سیریا کی طرف، جسے پہلے ملک شام کہا جاتا تھا، اپنا ایک ایلچی روانہ کیا، لیکن رومن امپائر نے اپنے غرور و گھمنڈ میں آ کر مسلمانوں کے اس ایلچی کو قتل کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ پہلے کے دور میں کتنا بھی خطرناک دشمن ہو لیکن ایلچی کو وہ قتل نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ ایلچی کو قتل کرنے کا مطلب ہوا کرتا تھا جنگ کا کھلم کھلا اعلان کرنا۔ جب مسلمانوں کا ایلچی قتل کر دیا گیا تو حضور نے بھی مدینے سے صحابہ کی ایک بڑی فوج کو جنگ کے لیے سیریا کی طرف روانہ کیا اور اس جنگ کا سپہ سالار بنایا حضرت زید بن حارثہ کو۔ دوستو زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے۔ اور حضور نے جاتے ہوئے صحابہ کو یہ نصیحت Udemy. No matter how you say it, it's the top online learning destination with thousands of courses. Udemy can help you start it. ہو جائے تو اس کے بعد اپنی فوج کا سپہ سالار جعفر کو بنا دینا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو اپنی فوج کا سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ کو بنا دینا، اور اگر وہ بھی شہید کر دیا جائے تو اس کے بعد جس پر تم لوگ متفق ہو جاؤ اسی کو اپنا سپہ سالار بنا دینا۔ حضور نے یہ نصیحت کر کے سیریا کی طرف اپنے لشکر کو روانہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے چند صحاباؤں کے ساتھ مدینے شہر میں بیٹھ گئے۔ ایک طرف سیریا میں جنگ ہو رہی تھی اور دوسری طرف حضور مدینے میں پوری جنگ کا نقشہ اپنے صحابہ کو بیٹھ کر بتا رہے تھے۔ بڑی ہی خطرناک جنگ ہوئی اور حضور رو رہے تھے اور اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ جنگ میں اب زید کو شہید کر دیا گیا ہے، اسلامی فوج کا جھنڈا اب جعفر بن طیار کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور اب جنگ کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ پہنچا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور تمام لوگوں کے متفق ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلام کی فوج کا جھنڈا دے دیا گیا ہے۔ دوستو یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلامی فوج کی سپہ سالاری تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ کافر ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا جب اسلام کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا اور اس چیز کو رومن امپائر کی فوج نے دیکھا تو ان کی آدھی ہمت تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور دور کے لوگ اس بات کو جانا کرتے تھے کہ مکہ کے مشرکین میں ایک خالد نام کا ایسا جنگجو موجود ہے جو اپنے سامنے کسی کو نہیں ٹکنے دیتا ہے۔ ظاہر ہے اب یہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور اب یہ اسلامی فوج میں تھے، لیکن اپنی پرانی جنگی مہارتوں کو کبھی نہیں بھولے تھے۔ دوستو بہت خطرناک جنگ ہوئی اور حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی، اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید اتنے جوش کے ساتھ لڑے اور اتنی خطرناک طریقے سے لڑے کہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ دوستو سوچئے 9 تلواریں، یقیناً ایک تلوار بھی کسی مرد کے ہاتھ سے ہی ٹوٹ سکتی ہے، اور جس کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، سوچئے اس نے اس جنگ میں کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا۔
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्यारे नबी यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सीरिया में हो रही जंग का हाल मदीने में बैठकर अपने सहाबा को बता रहे थे और रो रहे थे। तो जब हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी के बलबूते पर उस जंग को फतह कर लिया तो हुजूर ने खुश होकर तमाम सहाबा के सामने हजरत खालिद बिन वलीद को एक नया नाम दिया और वो नाम था सैफुल्लाह। और हुजूर ने फरमाया कि अब मुसलमानों की फौज की सिपहसालारी सैफुल्लाह के हाथ में है। दोस्तों सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार। हुजूर ने तमाम सहाबा को जंग की फतह की खुशखबरी सुनाई। ये जंग बाद में जाकर जंग मोता के नाम से मशहूर हुई थी। दोस्तों जाहिर है कि हजरत खालिद बिन वलीद का जिक्र हो और जंग यमामा का जिक्र न हो ये तो मुमकिन ही नहीं है। हजरत खालिद बिन वलीद की सबसे मशहूर जंग यमामा है। ये वो जंग थी कि जो मुसलमानों ने एक ऐसे शख्स से लड़ी थी कि जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद यानी जब हुजूर इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर इंतकाल कर गए थे तो उसने नबुव्वत का दावा कर दिया था और उसने कहा था कि मैं भी नबी हूँ। इसका नाम था मुसलमा कज़्ज़ाब। यकीनन ये जंग बहुत खतरनाक थी क्योंकि मुसलमानों के सामने कोई छोटी मोटी फौज नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी फौज थी। इस फौज की तादाद थी तकरीबन 50 से 60 हजार। लेकिन जाहिर है कि मुसलमान भले ही कम थे लेकिन उनका सिपहसालार ऐसा खतरनाक इंसान था जिसका नाम था हजरत खालिद बिन वलीद। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने पैतरों और होशियारी से मुसलमा कज़्ज़ाब की इतनी बड़ी फौज में तबाही मचा दी और वो लोग घबराकर अपने किलों में वापस भागने पर मजबूर हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने उनके किलों को चारों तरफ से घेर लिया और मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद ये जंग भी जीत ली गई। हजरत खालिद बिन वलीद हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के पूरे दौर में मुसलमानों के आर्मी चीफ बने रहे यानी मुस्लिम फौज के सिपहसालार बने रहे। लेकिन जब जंग यरमुक का वक्त आया और उस वक्त तक हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात हो गई थी और हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के खलीफा बन चुके थे तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत खालिद बिन वलीद को मुसलमानों के आर्मी चीफ के पद से हटा दिया। दोस्तों आज भी बहुत से मुसलमानों के दिमाग में भी यही गलत फहमी रहती है कि हजरत उमर फारूक आजम ने एक ऐसे सिपहसालार को आर्मी चीफ के पद से क्यों हटा दिया जो हर जंग में मुसलमानों की फौज को फतह दिला रहा था। उसकी मेन वजह ये थी कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं थी बल्कि उसकी असल वजह ये थी कि हजरत खालिद बिन वलीद की सिपहसालारी में मुसलमान लगातार फतह पे फतह हासिल किए जा रहे थे और लगातार फतह हासिल करने की वजह से मुस्लिम फौज के सिपाहियों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि हम हजरत खालिद बिन वलीद की वजह से ही जंग को जीतते हैं, यानी अगर किसी जंग में हमारे साथ खालिद बिन वलीद नहीं होंगे तो हम उस जंग को कभी नहीं जीत पाएंगे। मुस्लिम सिपाहियों की इसी सोच को मिटाने के लिए हजरत उमर फारूक ने हजरत खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के पद से हटाकर उनकी जगह पर हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह को बैठा दिया था। हजरत उमर के इस फैसले से पूरे मदीने में अफरा तफरी मच गई। लोगों के दरमियान इधर उधर की बातें होने लगी। तमाम लोग कहने लगे, अरे उमर ने ये कैसा फैसला ले लिया, अब मुस्लिम फौज का क्या होगा? इतनी बड़ी फौज के सामने मुस्लिम फौज कैसे मुकाबला करेगी? अगर मुसलमान हार गए तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन दोस्तों खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मुसलमानों ने जंग यरमुक में बड़ी फतह हासिल की और उस फतह के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और आपने लोगों के सामने खुतबा दिया। आपने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, मैं तुम लोगों से इसी सोच को तो मिटाना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है कि हमें जितनी जंगों में भी फतह हासिल होती है वो खालिद की वजह से होती है? नहीं, बल्कि हमको फतह खालिद के रब की वजह से मिलती है। कल को खालिद नहीं रहेगा तो तुम क्या समझते हो कि इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम को तो हमेशा रहना है, क्योंकि इस्लाम हमेशा से था और हमेशा ही के लिए रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी जिंदगी में तकरीबन 200 जंगें लड़ी थी और ये दुनिया के पहले ऐसे आर्मी चीफ थे कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी थी। यहाँ तक कि वो एक जंग जो इन्होंने काफिरों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी, यानी जंग ओहद, उसमें भी इनको फतह हासिल हुई थी। इस्लाम में दाखिल होने के बाद ये तकरीबन 7 से 8 साल लगातार काफिरों से जंग लड़ते रहे थे। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में ये बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। उसके बाद तमाम सहाबा इनकी चारपाई के इर्द गिर्द खड़े हुए थे। हजरत खालिद बिन वलीद उस बिस्तर पर लेटकर ज़ारो कतार रो रहे थे। सहाबा ने पूछा, ए खालिद बिन वलीद, तुम क्यों रो रहे हो? हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं
کہ میرے جسم پر کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر کسی تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج میں بستر پر ایک بوڑھے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں۔ میری بھی خواہش تھی کہ میں کسی جنگ میں قتل ہو کر ایک شہید کا درجہ حاصل کروں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وہاں پر موجود صحابہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا ہے۔ اگر آپ کسی جنگ میں شہید ہوتے تو کافر کہتے کہ دیکھو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تو یقیناً جب آپ اللہ کی تلوار ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کو کوئی بھی قتل کر سکے۔ دوستو، اپنی آج اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔